جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اکیان شاہ ایگزام سیریز کی یہ ویڈیو انگلش جورسپروڈنس کی ایک کوشچن ہے جو ہم نے اس طرح پریپیئر کیا ہے کہ آپ ایگزام میں جب اس کو اٹیمپٹ کریں تو اس میں ریٹن مٹیریل اتنا ہی ہے کہ آپ 35 to 40 منٹس کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور ایگزام میں ٹائم بھی اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اس ویڈیو کو یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ اگر فل سکرین کر لیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ ریڈ کرنے میں تھوڑا آسانی رہے گی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ کوشچن ہے کہ ڈفرینٹ تھیوریز آف پنشمنٹ۔ میں نے اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے یہ شیئر کیا ہے، اس کا ہم اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اس کا ایک انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ اسکرین پہ اس کو میں شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کا جو بنیادی طور پہ تھیوریز تھیں، ویسے تو آپ یہ چیز پہلے بھی جو ہم نے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے اس میں وار اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اس کے دو کامن فنکشنز ہوتے ہیں، یا دو مین یا میجر فنکشنز ہوتے ہیں۔ اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہوتا ہے وہ ایک سول جسٹس ہوتا ہے، کرمنل جسٹس ہوتا ہے، اور جو پرپز ہے کرمنل جسٹس کا وہ رانگ ڈوئر کو پنش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پرپز آف پنشمنٹ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف اوقات میں جو تھا ود دا پیسج آف ٹائم، ٹھیک ہے، ویریس تھیوریز ہیو بین گیون بائی دا ڈفرینٹ جورسٹ۔ تو بہت سارے ایسے جورسٹ تھے جنہوں نے مختلف قسم کی جو تھیوریز ہیں وہ دیں۔ تو ہم پہلے جو ہے اس چیز کو تھوڑا سا اسٹرکچر دیکھ لیں کہ ہم نے آج کے اس ٹاپک میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے لے کے آنی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے ہم ڈیفینیشن آف پنشمنٹ کی ہیڈنگ دیں گے، پھر ڈیفینیشن آف کرائم کی ہیڈنگ، اور پھر ڈیفینیشن آف کرمنل جسٹس۔ تو آپ نے یہ تین ہیڈنگز دینی ہیں اور اس کے آگے آپ نے ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دینا ہے تاکہ ایگزامنر جو ہے اس کے لیے پڑھنے میں ایزی رہے اور وہ آپ کو اچھے مارکس دے سکے۔ پنشمنٹ جو ہے یہ اس وقت اسکرین پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پنشمنٹ جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اوفینڈر سے اور ریڈیوس کرتا ہے کہ کرمنل ایکٹس جو ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنشمنٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ طریقہ کار، ٹھیک ہے، جس سے کسی اوفینڈر کو روکا جا سکے کہ وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے کرمنل ایکٹس جو ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ کرائم جو ہے اس کی ایک آپ نے ایک ڈیفینیشن نیچے دینی ہے، اس میں یہ ہے اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ کرائم از این ایکٹ وچ وائلیٹس دا پبلک رائٹس، کوئی ایسا عمل جس سے عوام کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ وچ ہیو بین لیگلی ریکگنائزڈ بائی دی اسٹیٹ، یعنی ان حقوق کو ریاست تسلیم کرتی ہے اور وہ کوئی پامال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کرائم جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ کرائم ہے، کیونکہ ریاست ایک چیز کو، کسی کے حقوق کو اگر تسلیم، مثال کے طور پہ آپ نے ایک پراپرٹی خرید لی ہے اور آپ کا اس پہ حق ہے اور کوئی زبردستی اگر آپ سے وہ چھین رہا ہے تو یہ کرائم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریاست تو یہ تسلیم کر چکی کہ آپ کا رائٹ ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے، اور اگر آپ سے کوئی ناجائز طریقے سے چھین رہا ہے تو پھر وہ ایک کرائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیشن ہم نے اس کی یہاں پہ مینشن کر دی۔ اس کے بعد کرمنل جسٹس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ اٹ از دی باڈی آف لا وچ ڈیلز ود دی اوفینسز اینڈ دی امپوزیشن آف پنشمنٹس، یعنی جرائم اور جو ان کی سزا ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرنا جو ہے یہ کرمنل جسٹس جو ہے یہ کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین ہیڈنگز جو تھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مین جو ٹاپک ہمارا تھا کہ تھیوریز آف پنشمنٹس، یہ اس وقت میں نے اسکرین پہ آپ کو شیئر کیا ہے۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد یہاں پر اب مختلف تھیوریز ہیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اور ہم اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایزیلی ریڈ آؤٹ کر سکیں۔
یوٹیوب پہ اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو فل سکرین کر لیں تو آپ کو زیادہ ریڈیبلٹی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو تھیوری تھی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ تھیوری اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، ڈیٹرنٹ تھیوری، ٹھیک ہے۔ ڈیٹرنٹ ہے ڈیٹرنٹ سے مراد لی جاتی ہے ڈرانا دھمکانا وغیرہ، ڈراوا جس کو کہتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو دس تھیوری آف پنشمنٹ، پرپز آف پنشمنٹ از ٹو ڈیٹر دا اوفینڈر، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی کوئی اوفینس کر رہا ہے اس کو اوفینڈر کہتے ہیں، تو اس کو ڈرایا جا سکے تاکہ وہ کرائم کو کمٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ ایک سبق ہے کہ وہ کوئی جرم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دا ایم آف پنشمنٹ از ناٹ دا ریونج بٹ ٹیرر، یعنی وہ بدلے کا جو مقصد ہے اس میں، یہ پنشمنٹ کا مقصد جو تھا وہ بدلہ نہیں بلکہ ایک خوف قائم کرنا، ایک ڈر کا قائم کرنا جو تھا۔ یہ تھیوری جب پیش کی گئی تو اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم آیا، وہ میں آپ کے ساتھ یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور نیچے آپ نے اس کا کرٹیسزم دے دینا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس کے اوپر جو تھا وہ اپنا اختلاف رائے کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی شدید اور سخت سزائیں دیں گے کہ ڈر قائم کرنے کے لیے صرف، تو باقی جو عوام ہے ان کے دلوں میں یا لوگوں کے دلوں میں اس اوفینڈر کے لیے ہمدردی اور سمپتھی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہارش پنشمنٹس ہوتی ہیں وہ اس اوفینڈر کو زیادہ ظالم بنا دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہارش پنشمنٹ دیں گے تو وہ کرمنل کے دل سے اس کا خوف نکل جائے گا سزا کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرٹیسزم جو تھا وہ اس کے اوپر اس تھیوری پہ جو تھا وہ دیا گیا۔ سیکنڈ جو تھا وہ ہے پریونٹیو تھیوری۔ یہ پریونٹیو تھیوری جو تھی اس میں وہ کہتے تھے کہ جو پرپز ہے اس تھیوری کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اوفینڈر جو ہے اس کو ڈسیبل جو ہے کریں اس طریقے سے کہ وہ کوئی جرم نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو کائنڈ آف پنشمنٹس ہیں، جیسے امپریزنمنٹ ہے، کسی کو مطلب قید کر دیا ہے، کسی کو کوئی ڈیتھ ہے، ڈیپورٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی فزیکل پاور جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اب اس میں تھیوری جو تھی پریونٹیو تھیوری، تمام جو کرمنلز ہیں وہ امپریزنٹ ہوں، ان کو نارمل سوسائٹی سے دور رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے وہ سوسائٹی کو ان جرائم پیشہ افراد سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے۔ اس کے اوپر جو کرٹیسزم تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ بہت سارے جو جورسٹ تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں گے تو زیادہ اس چیز کا چانس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرائم کی طرف جو راغب ہو جائیں جیل میں جا کے، مطلب اگر جیل میں جانے سے پہلے وہ انہوں نے کوئی ایک جرم کیا تھا تو وہاں ان کو مزید جرائم پیشہ لوگ ملیں گے تو وہ مزید جرائم سیکھیں گے اور وہ پھر مزید سوسائٹی کو خراب کریں گے۔ اور اگر آپ بہت مطلب لمبے عرصے کے لیے کسی کو جیل میں رکھیں گے تو وہ اس کو زیادہ ظالم بنا دے گا۔ ویسے اس کا ایک ایگزامپل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، یہ ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک پریونٹیو پنشمنٹ یہ ہے کہ کسی ڈرائیور کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ہے وہ میں نے ایگزامپل شیئر کی تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلی تھیوری کی طرف، اور اگلی تھیوری جو تھی وہ کہتی تھی ریفارمیٹیو تھیوری، ٹھیک ہے۔ ریفارمیٹیو تھیوری جو ہے اس کے تحت اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اوفینڈر کو ریفارم کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایون اف دا اوفینڈر کمٹس اے کرائم ہی مسٹ بی ایجوکیٹڈ اینڈ ٹاٹ سم انڈسٹریل آرٹ ڈیورنگ دا پیریڈ آف امپریزنمنٹ سو دیٹ ہی مے بی ایبل ٹو اسٹارٹ ہز لائف آفٹر ریلیز فرام جیل۔ آپ اس تھیوری کے تحت ایک اوفینڈر کو کوئی ایسا ہنر سکھائیں جس عرصے میں وہ امپریزن ہے، تو جیل سے باہر جانے کے بعد یا جب اس کو ریلیز کیا جائے تو وہ اپنی زندگی کی شروعات کر سکے۔
اب اس کے اوپر بھی کرٹیسزم جو تھا وہ لوگوں کا آیا کہ اعتراض کیا لوگوں نے کہ اگر کرمنل کو ہم ٹرانسفارم کرنا چاہیں گڈ سٹیزن تو اس میں جو ہے وہ ایک بڑی کمفرٹیبل پلیس ان کے لیے کرمنلز کی بن جائے گی، اور جو کائنڈ آف بیہیویئر اگر آپ اتنا نرم و نازک قسم کا بیہیویئر رکھیں گے تو وہ پھر اور زیادہ کرائمز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا اس کے اوپر، اب کتنا صحیح یا غلط تھا ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے۔ اس کے بعد ایک ہے ریٹریبیوٹیو تھیوری، یہ بھی اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تھیوری کے تحت جو تھا کہ جو اینشینٹ ایج میں قدیم زمانے کے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی پنشمنٹ ہوتی تھی کہ بدلہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر کسی کے ساتھ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اس کو یہ اجازت دی جاتی تھی کہ بھئی وہ غلط کرنے والے سے اپنا بدلہ لے لے۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ آئی فار این آئی اور لائف فار اے فائیو، یعنی جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ تو یہ ریٹریبیوٹیو تھیوری تھی۔ اس میں جو کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ہے، اس پہ جو جیورسٹ کی کچھ لوگوں کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ ماڈرن جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم آہنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کرٹکس جو تھے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کوئی جوڈیشل ریمیڈی تو نہ ہوئی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ کوئی جوڈیشل ریمیڈی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ریٹریبیوٹیو کی بجائے جو ہے وہ کوئی جوڈیشل پروسیڈنگ ہونی چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو یہ کچھ جیورسٹ جو تھے وہ انہوں نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا۔ اس کے بعد نیچے ہے کمپنسیٹری تھیوری، یہ میں اسکرین پہ زوم ان اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو اپنے کاپی رجسٹر پہ نوٹ بھی کرنا چاہیں تو ایزیلی نوٹ کر سکیں۔ ہم نے اس میں مٹیریل رکھا ہی اتنا ہوتا ہے تاکہ آپ 35 to 40 منٹس میں اگر یہ ایگزام میں آپ کو کوشچن آ جائے تو آپ اس کو کر سکیں۔ اس تھیوری جو کمپنسیٹری تھیوری تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ جو وکٹم ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی نقصان آ گیا ہے کوئی، تو اوفینڈر جو ہے اس کے اوپر کوئی جرمانہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی فائنینشیل پریشر اس کو کیا جائے تاکہ اس کو یہ چیز کا احساس ہو کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جو وکٹم ہے وہ اس چیز میں کمپنسیشن لینے کا حقدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کمپنسیشن لے سکے۔ اب اس کے اوپر جو کرٹیسزم تھا، جو اعتراض تھا لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ کمپنسیٹری تھیوری جو ہے وہ اس صورت میں اگر جو اوفینڈر جس نے اوفینس کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، وہ ہے ہی اتنا غریب تو وہ کہاں سے جرمانے دے گا، وہ اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ دے گا کہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بہت رچ ہے اور اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ ہر دفعہ پیسے دے گا اور مطلب پنشمنٹ سے بچ جائے گا کہ بھئی پیسے دو اور پنشمنٹ سے بچ جاؤ۔ تو یہ ایک اس پہ اعتراض تھا۔ یہ ہیڈنگ آپ نے جو ہے وہ اپنے ایگزام میں مطلب اس کے ساتھ دینی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کوئی تھیوری بتائی اگر اس کا کرٹیسزم موجود ہے تو ساتھ ہی آپ نے ایک ہیڈنگ اس کے کرٹیسزم کی دے دی۔ اس کے بعد یہ والی ایک آپ کے سامنے ہے ایکسپیٹری تھیوری، یہ بھی کمپنسیشن تھیوری سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو کمپنسیشن ہے وہ رانگ ڈوئر جو ہے وکٹم کو ادا کرے، اور دا آئیڈیا بیہائنڈ جو یہ اس تھیوری کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو سسٹم ہے forget about the victim اور about their family and just focuses on punish the criminal، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بالکل سملر ہے جو کہ ہم نے کمپنسیشن تھیوری جو اوپر ہم نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ یوٹیلیٹیرین تھیوری، ٹھیک ہے۔ یوٹیلیٹیرین تھیوری جو ہے وہ کسی خاص تھیوری کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن یہ بیس کرتی ہے پینل میئرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ بلیو یہ کرتی ہے تھیوری، اس تھیوری کے تحت کہ پنشمنٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہے تاکہ جرائم کو کم کیا جا سکے۔ اب کیا پنشمنٹ دینی ہے یہ موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے گا کہ کیسی پنشمنٹ سے جو ہے وہ جرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا یہ جو تھیوری جن جورسٹ نے دی ان کا یہ تھا کہ اس میں جو گڈ کنسرنز ہیں فار ایچ اینڈ ایوری کائنڈ آف پنشمنٹ جو دی جاتی ہے اس میں
یہ چیزیں جو ہیں موقع کے حوالے سے اس کو جوڈیشل پروسیڈنگ کے ذریعے دیکھا جائے. تو یہ تھیوریز تھیں ڈیئر ویورز جو ہم نے دیکھیں اور ان کے کچھ آگے کرٹیسزمز تھے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے کرائمز جو ہیں پاکستان میں کس طرح کے ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے, اس کے نیچے یہ آپ نے 5-7 جو ہے یہ کرائمز مینشن کر دینے ہیں, جس میں مرڈر, ریپ, رابری, تھیفٹ, انڈیو انفلوئنس, کرپشن, سائبر کرائم, ہیومن ٹریفکنگ, اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ. ٹھیک ہے, یہ جرائم آپ نے ایک ہیڈنگ میں یہ مینشن کر دینے ہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوز آف پنشمنٹ. آبجیکٹیوز آف پنشمنٹس کیا ہیں کہ یہ ہم نے اسٹرکچر ایک آپ کے سامنے شیئر کیا اسکرین پہ. یہ زوم ان کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایزیلی ریڈ آؤٹ کر سکیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی جرائم پیشہ جو ہے مجرم سے جو ہے وہ کسی کی زندگی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, یہ ایک آبجیکٹیو ہے. یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ ان کی پراپرٹی کو محفوظ کیا جا سکے. یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ ریاست کو اور ملک کو محفوظ کیا جا سکے. یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جا سکے. ٹھیک ہے, یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ ثقافت کو اور اخلاقیات کو بچایا جا سکے. یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے کہ لوگوں کے حقوق کو اور ان کی آزاد زندگی کو جو ہے محفوظ بنایا جا سکے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو کرائمز ہیں, کرمنلز ہیں, ان کو ڈسگریس کیا جا سکے, اور جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو اس چیز سے باز رکھا جا سکے کہ وہ کرائم جو ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ آبجیکٹیوز تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے بریفلی. اور لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح جو ہے اب ایک کنکلوژن جو ہے وہ آپ دیتے ہیں. یہ کنکلوژن اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہے کہ the perfect system of criminal justice cannot be based upon any one theory of punishment, because each and every theory has its own merits and all efforts are being put in order to gain good results against criminals. اب کوئی بھی ایسی تھیوری پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ایک تھیوری ٹھیک ہے اور دوسری غلط ہے. ہر ایک کے اپنے میرٹس بھی ہیں, ڈی میرٹس بھی ہیں, جہاں فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ ریویو بھی ہوتی ہیں, اور پنشمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. اب کرمنل جسٹس جو ہے یہ اس کا مین پرپز یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کو محفوظ رکھے تاکہ جو offenders ہیں وہ کرائمز نہ کریں. ٹھیک ہے, اینڈ دیر آر لاٹ آف میتھڈس ٹو کیپ offender away from committing the crimes again. اور بہت سارے ایسے طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے سوسائٹی کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بس اتنی ہی. ہم بہت ویڈیو کو شارٹ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کم وقت میں آپ اپنا کویشچن جو ہے وہ سمجھ سکیں اور اس کا پورا اسٹرکچر دیکھ سکیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ٹوٹل جو ہے اس کا ایک اوور ویو جو ہے وہ دکھا دیا. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کوئی بھی کومنٹس ہوں تو کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.